بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 10ویں کلاس کی اردو کی ہے، اردو اے کا کورس ہے۔ یہ پیپر ہم آج سالو کریں گے، ایکسپلین کر کے میں آپ لوگوں کو سولوشن بھی بتا دوں گی، پیپر سالو کر دیں گے ہم۔ تو یہ سیریز نمبر جو ہے پیپر کا دیکھیے YZXW ہے اور سیٹ نمبر 4 ہے، اور کویشچن کوڈ جو ہے پیپر کا کوڈ نمبر 5A ہے۔ تو یہ آپ کو پیپر آنسر پیپر میں جو آپ کا جوابی پرچہ ہوتا ہے اس میں لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی لکھا ہے کہ امیدوار QP کوڈ جوابی کاپی کے سرِ ورق پر ضرور لکھیں، یعنی آپ کو یہ والا کویشچن کوڈ لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کے رول نمبر کے لیے کالمز دیے ہوئے ہیں، باکسز بنے ہوئے ہیں نا، اس میں آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ہے اردو کورس اے کا، اردو کورس اے ہے، یہ 2022-23 کا اسی سال کا ہے۔ یہ مقررہ وقت 3 گھنٹے، کل نمبر ہے 80۔ اس کے بعد جو یہاں پر انسٹرکشن ہے کہ آپ جانچ لیجیے کہ اس سوال نامہ میں چھپے ہوئے سوالوں کی تعداد جو ہے، صفحے جو ہیں، صفحات یعنی پیپر پیجز کی تعداد 12 ہے، اور سوال نامے کے دائنی طرف جو ہے QP کوڈ کو جو ہے اپنے طالب علم اپنے جوابی کاپی میں لکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ سوال نامہ میں چھپے ہوئے سوالوں کی تعداد جو ہے 18، کویشچن کی تعداد جو ہے 18 ہے ٹوٹل کویشچن۔ اس کے بعد کسی بھی سوال کا جواب لکھنے سے پہلے جو اس کا سوال کا سیریل نمبر جو کاپی میں لکھنا ہے ہمیں۔ سوال نامہ پڑھنے کے لیے یعنی کویشچن پیپر ہمیں پڑھنے کے لیے، سوال نامہ پڑھنے کے لیے ہمیں 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ سوال نامہ کو صبح جو ہے 10:15 پہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی بانٹا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے 10:15 بجے سے لے کر آپ 10:30 بجے تک یعنی 10:30 تک طلبہ صرف سوال نامہ پڑھیں گے۔ اس دوران جو ہے آپ لوگ آنسر شیٹ پر جوابی پرچے پر کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ تو ہمارا یہ جو ہے پہلا پیج نمبر 1 دیکھیے 1 of 12 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے ہدایات انسٹرکشن ہے کہ سوال نامہ جو ہے 4 حصوں پر یعنی چار پارٹس پہ ہیں، جن میں 18 کویشچن پوچھے گئے ہیں۔ حصہ الف میں عبارت فہمی ہے، شعر ہے یعنی کمپریہنشن، اور پوئٹ کا کام ہے 20 نمبر کا۔ حصہ ب میں تحریری یعنی کہ ریٹن اسکل ہے 25 نمبر کا۔ حصہ ج میں قواعد یعنی گرامر ہے 20 نمبر کا۔ حصہ د میں لٹریچر 15 نمبر کا۔ تو ہدایت کے مطابق ہمیں جواب لکھنا ہے، جو انسٹرکشن دیے ان کے آنسرس کرنے۔ تو پہلا ہمارا سوال نمبر جو ہے کہ حصہ الف عبارت فہمی اور شعر فہمی ہے، ریڈنگ اور کمپریہنشن پیسیجز ہیں۔ تو اس میں جو یہ پہلا پیسیج ہے مندرجہ غیر درسی یعنی ہمارے سلیبس کا نہیں ہے، اقتباس، اس کو غور سے پڑھ کر اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھنے میں۔ تو 5 سوال ہے، 1 نمبر کا 1 کویشچن ہے، 5 کے 5 ہے۔ تو یہ میں پیراگراف پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد ہم اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن ہے وہ پڑھ کے اس کے آنسرس لکھیں گے۔ تو ہمارا پہلا پیراگراف جو ہے غیر درسی یعنی ہمارے سلیبس کا نہیں ہے، یعنی ہمارے آؤٹ آف بک ہے۔ تو میں یہ پیراگراف پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیے زبان اپنے وسیع معنی میں خیالات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔ جانوروں کی چیخیں بھی ایک حد تک زبان کہی جا سکتی ہیں، بشرطیہ ان کے دل کی حالت ظاہر کریں۔ الفاظ بامعنی آوازیں ہیں، چرند اور پرند بھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں وہ خوف ظاہر کرتے ہیں، خوشی اور خواہش بھی ظاہر کر سکتے ہیں، مگر اپنے خیالات ظاہر نہیں کر سکتے۔ جانداروں میں ایک انسان ہی ہے جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے، اس کو بیان بھی کر سکتا ہے۔ زبان وہ چیز ہے جس پر تمام انسانی تعلقات قائم۔ یہ ہمارا پیج نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ انسانی تعلقات قائم ہیں، یہ الفاظ سے بنتی ہیں۔ الفاظ سانچہ ہیں ان جن میں خیالات ڈھلتے ہیں، چنانچہ ہر لفظ جو کسی چیز کے لیے بنتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیال لپٹا ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہمارا خیالات کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے؟ تو جواب ہے زبان۔ خیالات کے اظہار کا ذریعہ زبان ہے۔ اور نیکسٹ ہے بامعنی آوازیں کسے بتایا گیا ہے؟ بامعنی آوازیں جو ہے الفاظ کو، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بامعنی آوازیں ہیں۔ اب نیکسٹ ہے انسانی تعلقات کس چیز پر قائم ہے؟ ایک لفظ میں لکھنا ہے تو زبان پر۔ انسانی تعلقات زبان پر قائم ہے۔ اور چوتھا ہے جانداروں میں انسان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو جانداروں اور انسانوں میں جو خصوصیت یہ ہے کہ خوف، خوشی اور خواہش ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے الفاظ اور خیالات کا کیا تعلق ہے؟ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو دیکھیے جواب یہ ہے ہر لفظ جو کسی چیز کے لیے بنتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیال لپٹا ہوتا ہے، یعنی لفظ کا خیال کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ خیال لپٹا ہو۔
تو دیکھیے سوال نمبر 2 ہے متزیل غیر درسی، یہ بھی ہمارے سلیبس کا نہیں ہے، آؤٹ آف بک ہے۔ شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے، اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ بھی 5 کویشچن 5 نمبر کے ہیں۔ چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں کو دشت عرب چھڑایا، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ تو ہمارا تیسرا پیج نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے مندرزیل بالا شعری حصہ کس خیال پر مبنی ہے؟ تو حب الوطن، وطن کے اوپر مبنی ہے نا۔ تو نیکسٹ ہے اس اقتباس میں لفظ حق کتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے؟ تو 2 مرتبہ۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے کتنی مرتبہ دہرایا گیا، دہرایا یعنی 2 بار۔ سوال نمبر 3 ہے حجازیوں سے کون سا ملک چھڑایا، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ تو عرب ملک چھڑایا حجازیوں سے۔ نانک سے کس مشہور بزرگ کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو نانک سے متعلق جو بزرگ تھے وہ گرو نانک کی طرف اشارہ ہے۔ ترکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ترکوں کے ساتھ یہ ہوا تھا نا کہ ہندوستان نے ترکوں کو جو ہے ہیروں سے بھر دیا تھا، آخری شعر ہے نا کہ ان کو دولت سے بھر دیا تھا ترکوں کو۔ اب نیکسٹ ہمارا مندرزیل درسی اقتباس، ہماری سلیبس کا ہماری بک کا ہے یہ، اس سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب لکھنا میں 5 سوال کا 5 نمبر یعنی ایک سوال 1 نمبر کا ہے۔ دیکھیے یہ پڑھ رہی ہوں میں۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی اور نہ ہی ایسی آزادی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے، اس لیے انہیں نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکے۔ تو ہمارا پیج نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 ہے درجہ بالا اقتباس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو مصنف کا نام جو سبق انہوں نے سر سید کے اوپر سوانح لکھی تھی الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ تو اس کے رائٹر جو الطاف حسین حالی ہیں۔ نمبر 2 ہے یہ اقتباس ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سوانح، یعنی اس میں کسی بھی شخص کی پوری مطلب زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اسے کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے اقتباس میں لفظ قید کا متضاد ہے آزادی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے 14-15 ہم عمر لڑکے کون تھے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو جواب دیکھیے، ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے، یعنی ان کے کزنس برادرز تھے نا جو وہ ان کے ہم عمر تھے۔ اب نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں، بزرگوں نے کیا اجازت دے رکھی تھی، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو جواب دیکھیے، ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی، یہاں سے ہے کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل درسی شعری اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ درسی یعنی ہماری بک کا ہی ہے یہ، اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے ہمیں۔ یہ بھی 5 سوال کا 1 نمبر کا 1 ہے، 5 کے 5 نمبر ہیں۔ دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں نظم۔ ماؤں کے کاندھے پر بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، بام و در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج، ہر نفس ایک آنچ سے اٹھتی ہوئی ذرات سے، مرد و زن یعنی مرد اور عورت، گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بنتے ہوئے، یہ شعاعیں شائع اشجار سے چھنتی ہوئی، میدان سے موسم کی تیغ بے اما نکلی ہوئی۔ تو ہمارا پیج نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے درجہ بالا شعری حصہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو یہ والی نظم ہے گرمی اور دیہاتی بازار سے لیا گیا ہے۔
اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اس نظم کے شاعر کا نام جوش ملیح آبادی ہے۔ تھرڈ سوال ہے پیاس کے پالے ہوئے کون ہے؟ تو ایک لفظ میں جواب دینا ہے، تو پیاس کے پالے ہوئے بچے ہیں۔ بام و در کیوں لرزے ہوئے ہیں؟ ایک جملے میں لکھیے، جواب جو دینا ہے ہمیں۔ تو سورج کی تیزی سے، یعنی وہاں پہ لکھا تھا نا خورشید کا، تو سورج کی تیزی سے جو بام و در لرزے ہوئے۔ کون کس کی صدا سن رہا ہے؟ صدا یعنی آواز ہوتا ہے، تو کون کس کی آواز سن رہا ہے؟ مرد اور عورتیں چیلوں کی صدا سن رہے ہیں۔ اب یہ حصہ بھی ہے تحریری مہارت یعنی رائٹنگ اسکل۔ تو اس میں جو ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 250 سے 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھنا ہے۔ یہ ایسے رائٹنگ ہے آپ کا۔ تو یہ آپ کا بے روزگاری، اس کے سے پیدا ہونے والے مسائل، قومی اتحاد، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، کووڈ-19 بیماری کے عام زندگی پر اثرات۔ تو یہ تینوں مضمون ہیں، تینوں میں سے کوئی سا بھی آپ ایک لکھ لیں گے، 10 نمبر کا مضمون ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا پیج نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگ گرامر کی پلے لسٹ میں جائیں گے، دیکھیں گے بہت سارے مضمون میں نے بنا دیے ہیں، اور جو مضمون بنا ہوا نہیں ہوگا اس کو ڈال دوں گی بنا کر، میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے کویشچن نمبر 6 سے اپنی بڑی بہن کو خط لکھ کر اسے 10ویں جماعت میں پاس ہونے کی مبارکباد دیجیے۔ تو آپ لوگ لکھ لیجیے گا اپنی بڑی بہن کو کہ بڑی بہن بہت بہت مبارک ہو، آپ 10ویں جماعت میں پاس ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کی ہر امتحان میں کامیابی ہو، کامرانی دے۔ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ بڑوں کو میرا سلام بولیے گا، چھوٹوں کو دعا پیار۔ اس طرح جیسے بھی آپ خط لکھیں گے اپنے جملوں میں لکھ لیجیے گا۔ 4 نمبر کا ہے، اس کی یعنی اس کے علاوہ یہ لکھیے، یا یہ اس کو اپنے اسکول لائبریری میں اردو اخبارات منگانے کے لیے پرنسپل یا صدر مدرس کے نام درخواست لکھنی ہے۔ تو یہ اپلیکیشن جو ہم لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، اس کا پیٹرن میرے گرامر کی پلے لسٹ میں نے بہت سارے جو ہے یہ بھی درخواست کی بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، تو پیٹرن دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پر ہم رائٹ ہینڈ پہ اپنا اسکول کا نام لکھتے ہیں، جناب پرنسپل صاحب، اپنے اسکول کا نام۔ اس کے بعد جو ہمارا مین ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہمارے اسکول کی لائبریری میں اردو اخبارات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اردو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی کریں سر اردو اخبار منگائیں تاکہ ہمیں اردو پڑھنے میں بھی آسانی ہو، اردو ہم آسانی سے پڑھ سکیں، ہماری اردو اچھی ہو جائے آپ کے لیے۔ اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اپنا نام وغیرہ لکھ لیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے سر سید احمد کی زندگی کے اہم واقعات 100 الفاظ میں لکھی۔ تو یہ والا بھی آپ کی بک کا ہے، تو اس میں آپ کو سر سید احمد کا جو ٹاپک ہے، الطاف حسین حالی نے وہ جو لکھا ہے سر سید احمد کا ٹاپک، وہ جا کر آپ اس کے 100 الفاظ میں لکھ لیں گے۔ 4 نمبر کا کویشچن ہے، تو 8 سے 10 جملے لکھ لیں گے آپ۔ اس کے بعد یہ ڈرامہ آزمائش کا خلاصہ، ایک ڈرامہ ہے نا آزمائش نام ہے اس ڈرامے کا، تو اس کا خلاصہ لکھنا ہے، تو آپ یہ لکھیے یا یہ لکھ لیجئے گا۔ اس میں بتا نہیں سکتی کیونکہ میں نے اپنے چینل پہ جو ہے پوری اس والی بک جو آپ کی بک ہے نوائے اردو، اس کی پوری ویڈیو بنا دی، آپ لوگ وہاں جا کر آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، یہ بھی مل جائے گا، یہ بھی، اور گرامر کی پلے لسٹ میں درخواست مضمون وغیرہ سب کچھ ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے اکبر الہ آبادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ بھی اکبر الہ آبادی کا ٹاپک بھی ہے۔ نظم و دیس سے آنے والے بتا کا خلاصہ، یا یہ کریے یا یہ کریے، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے آپ۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے افسانہ ICS یا دو فرلانگ لمبی سڑک میں آپ سب سے زیادہ کس کہانی سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اس کا جواب جو ہے لکھنا ہے آپ کو 100 الفاظ میں، یعنی اس میں بھی 8 سے 10 لائنیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کی بک کا ہی ہے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میرے چینل پہ جا کر، نوائے اردو پلے لسٹ میں جا کر نکالیں گے 10ویں کی، اس میں سارا کام میں نے عملی ورک کروا دیا ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم جو ہے عملی قواعد یعنی گرامر کا کام ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں، ہر ایک قسم کی ایک مثال لکھے۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ تو فعل حال جو زمانہ چل رہا ہے جاری ہے اس کو فعل حال بولتے ہیں، جو زمانہ گزر چکا اس کو فعل ماضی، اور جو زمانہ آنے والا ہے اس کو بولتے ہیں فعل مستقبل۔ تو یہ بھی میں نے زمانے کے اعتبار سے جو ہے یہ والی فعل کی 3 قسمیں یہ بھی بنا رکھی اپنے گرامر کی جو پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ دیکھیے پلیز ٹرن اوور، PTO کا فل فارم ہے پلیز ٹرن اوور۔ تو ہمارا پیج نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ تو دیکھیے کویشچن نمبر 2 ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ فعل جو ہے فعل مجہول۔ سوال نمبر 3 ہے فعل ناقص کسے کہتے ہیں؟ فعل ناقص کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں فعل ناقص۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ اب نیکسٹ ہے لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے،
اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس شعر میں استعمال کی گئی صنعت کا نام اور اس کی تعریف۔ تو صنعت کا نام ہے صنعت تضاد۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کلام میں اگر ہم آنے والے الفاظ میں ضدیں استعمال کی گئی ہیں، ایک دوسرے کے الٹے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس کو ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے اس میں حیات اور قضا، حیات یعنی زندگی، قضا یعنی موت، آئے اور چلے، آنا اور جانا، چلے، یہ بھی اپوزٹ ورڈ ہے نا، صنعت تضاد اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے بنا دی اپنی گرامر کی پلے لسٹ میں، ضرور دیکھ لیجیے گا آپ لوگ جا کر۔ شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ جو ہے صنعت تعلیل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ لفظ جو اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، کیا کہلاتا ہے؟ وہ قناعہ، صنعت قناعہ۔ تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں گے، ساری صنعتیں میں نے بنا رکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا پیج نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 12 ہے، درج ذیل محاوروں میں سے صرف 3 محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے نزلہ گرنا۔ تو غریبوں پر ہی نزلہ گرتا ہے، امیر لوگ جو ہے ٹھاٹھ سے ہی رہتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے نا کسی کا کام خدائی کا، یا تو ہم بیچارے غریبوں کے گھر ٹوٹنا ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں۔ ہکا بکا ہونا، تاج محل کی خوبصورتی دیکھ کر میں ہکا بکا ہو گئی۔ باغ باغ ہونا، اپنی کلاس میں فرسٹ آنے پر اسلم باغ باغ ہو گیا۔ خون کھولنا، اسلم پر الزام تراشی کرنے کے بعد اسلم کا خون کھول اٹھا۔ یہ لکھ سکتے ہیں ہم، احمد نے اسلم پر الزام تراشی کی جس سے اسلم کا خون کھول اٹھا۔ خون کھولنا یعنی بہت غصہ آنا۔ ہاتھ لگانا، قیدی کو جیلر نے کھانا دیا لیکن قیدی نے اس کو ہاتھ نہ لگایا۔ اب اس کے بعد نمبر 3 ہے، مچھلی کے جائے کو تیرنا کون سکھائے، کیا ہے یہ؟ تو یہ ایک کہاوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو محاورہ ہم نے اوپر دیکھ لیا نا، محاورہ اس میں یہ ہوتا ہے، جملہ بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں ہے۔ اب نمبر 3 ہے، شیر و شکر ہونا کہ کیا معنی، یعنی اس کا مطلب ہے گل مل جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 13، اس علامت یعنی ڈیش ہے نا، یہ کا نام کیا ہے؟ ختمہ۔ تو کوئی بھی سینٹنس، کوئی بھی جملہ ختم ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو ہے جملہ ڈیش لگایا جاتا ہے، اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر الگ نیکسٹ ہے اسی کا 13 کا، وہ نشان بنائیے جو جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رہا، دیکھیے یہ والا نشان ہے، سوالیہ نشان، دیکھیے یہ صرف بنا دیں گے آپ کو اس کا 1 نمبر مل جائے گا۔ تو بالکل دھیان سے پیپر کریے گا، بہت ہی ایزی ہے۔ سوال نمبر 14، مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع۔ تو ہمارا پیج نمبر 9 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم آگے۔ تو دیکھیے اس کے بعد نیکسٹ ہے، فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی بوندوں کو ترستی ہیں۔ یہ شعر کیا ہے؟ یہ شعر جو ہے مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص فانی استعمال کر رہا ہے نا، آخری شعر میں، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد دیکھیے حصہ دال ادب، یہ لٹریچر کا ہے، یہ درسی کتاب کا آپ کے سبق میں سے یہ پوچھے گئے سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، بھولا کہ گیتا کو شوق سے سننے کی کیا وجہ تھی؟ اور یہ سارے جوابات میں دے رہی ہوں آپ کے، تو دیکھ لیجئے پہلے سوال کا جواب۔ تو دیکھیے اس بھولا والے چیپٹر کا ہے، یہ پہلا ہی چیپٹر ہے ہمارا، اس کا یہ دیکھ لیجئے گا۔ بھولا گیتا جو شوق سے سنتا تھا نا، کیونکہ اسے کہانی سننے کا شوق تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، استاد منگو کو انگریزوں سے آخر اتنی نفرت کیوں تھی؟ تو یہ سبق نمبر 2 کا ہے نا، نیا قانون والا، تو اس میں جا کر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میں نے نوائے اردو کی پوری بک کی ویڈیو بنا رکھی، اس میں بناؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مضمون مخلوط زبان کی روشنی میں اردو زبان کی خصوصیت بتائیے۔ تو یہ بھی سبق کا نام جو مخلوط زبان ہے۔ اخبارات میں اشتہارات کیوں چھپوائے جاتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کا سبق جو ہے، اشتہارات ضروری نہیں ہے کہ سبق کا ہے یہ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ہمارا درسی کتاب کے شعری حصے کا، یہ نظم والے پارٹ کا ہے یہ، نسیم تیری تیر سی چھاتی پار کے گزرے مصرے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی نظم کا ہی ہے، یہ نظم جو ہے آپ کے غزل والا ہے، اس کا چیپٹر کا یہ۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت خضر کس لیے مشہور ہے؟ حضرت خضر جو ہے اپنی عمر کے لیے مشہور ہے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کے لیے مشہور ہے۔ خیموں کا ایک جنگل دیکھا، اس مصرے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ بھی نظم کا ہے، نظم و دیس سے آنے والے بتا میں کنعان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کنعان وطن جو ہے پردیسی کو بولا جا رہا ہے نا اس میں، تو اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیں گے، یہ نظم و دیس سے آنے والے بتا کا ہے۔ تو ہمارا پیج نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو آپ لوگ سارے آنسر جو ہے بک کی جو میرے پلے لسٹ کی بک میں جا کر دیکھ لیں گے. اب کویشچن نمبر 17 جو ہے معاون درسی کتاب گلزار اردو آپ کی ایڈیشنل بک ہے نا, اس سے پوچھے گئے 4 سوال. آپ کو کوئی 2 سوال کرنے, 2 نمبر کا ہے. اس میں افسانہ فقیر کی روشنی میں بتائیے کہ مصنف کو فقیر کی کون سی باتیں ناپسند تھی. جو مستنڈ فقیر ہوتے ہیں نا, کھاتے پیتے ہیں اور کام نہیں کرتے وہ. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 افسانہ گلی ڈنڈا کے مرکزی کردار اور مصنف کا نام. تو افسانہ کہ جو ہے گلی ڈنڈا کے مرکزی کردار جو تھے مصنف اور گیا تھا نا, تو مصنف جو ہے اس مصنف کا نام پریم چند ہے جو رائٹر ہے. ان دیوتا کو برہما نے کیا سندیش بھیجا, تو ان دیوتا چیپٹر کا یہ دیکھ لیجیے گا. محمد طفیل اور جگر صاحب کی ملاقات, پہلی ملاقات کس طرح ہوئی, یہ بھی آپ لوگ بک میں جا کر دیکھ لیں گے اچھی طرح سے, کیونکہ 2 نمبر کے سوال ہے تو کوئی سا بھی 2 کر لیں گے آپ. اس کے بعد نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں ہمارا سوال نمبر 18 درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہے. تو ڈرامہ, نظم, سوانح, یہ بھی میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں بنا دیا, یہ دیکھ لیجیے گا. کسی بھی ایک پر نوٹ لکھ دیجیے گا تو ہمارا سوال نمبر جو ہے 18 کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ پیج نمبر 12 ہے, تو آگے کے یہ پیج نمبر جو 11 ہے, تو آگے کا پیج جو ہے بالکل خالی ہے, دیکھ لیجیے. تو دیکھیے پیج نمبر 12 پر کچھ بھی نہیں ہے, بالکل خالی پیج ہے یہ ہمارے, کیونکہ 18 کویشچن جو ہے پیج نمبر 11 پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو دیکھیے ٹوٹل جو کویشچن تھے ہمارے 18 تھے نا 18, تو یہیں پر ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا. ہمارا اب جو ہے پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا. اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجئے, میری ہیلپ کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.